وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ سعدی فرماتے ہیں یہ صیام کی ابتدائے فرضیت کے وقت تھا، یہ جو حکم ہے نا وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، یہ صیام کی ابتدائی فرضیت کے وقت تھا، چونکہ وہ لوگ روزے کے عادی نہیں تھے اور روزہ لازمی ہونے کی صورت میں ان پر مشقت ہوتی، لہذا پروردگار نے ان کے ساتھ تدریج کی راہ اختیار کی اور ابتدا میں ان کو ایک سہولت دے دی، یعنی روزے پر قدرت رکھنے والے آدمی کو ایک چناؤ حاصل تھا کہ وہ روزہ رکھ لے یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ہاں، ایک سے زیادہ کو کھلائے تو یہ اس پر ہے کہ وہ اپنے اجر و ثواب کو اور بھی بڑھا لے، گو روزہ رکھنا اس کے حق میں ہے افضل۔ تاہم بعد میں یہ حکم تبدیل کر دیا گیا جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، یعنی چناؤ ختم اور روزہ ہر حال میں ہی لازمی، سوائے ایک مریض یا ایک مسافر کی استثناء کے۔ سعدی اور ان سے پہلے متقدمین مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک قرات کے روح سے یہ لفظ یطیقون وعلی الذین یطیقونہ کے بجائے ایک قرات میں وعلی الذین یطیقونہ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی طا کی زبر اور یا کی شد اور زبر کے ساتھ یطیقونہ، جس کا مطلب ہوگا کہ جن جن لوگوں پر یہ روزہ رکھنا شدید باعث مشقت ہے، اور جس کی تفسیر ابن عباس نے عمر رسیدہ شخص سے کی ہے۔ اسی پر وہ مریض قیاس ہوگا جس کا مرض ختم ہونے کی اب آس نہیں۔ اس قول کی روح سے یہ حکم منسوخ نہیں ٹھہرا، بلکہ بوڑھے اور لا علاج مریض کے حق میں مخصوص ہو گیا، تو تخصیص اور ہوتی ہے، تو یہ تخصیص ہو گئی۔